الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مكور الليل على النهار تبصرة لذوي القلوب والابصار اما بعد. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلے ہفتے حدیث جبرائیل کا آغاز ہو چکا تھا اور تمہیدی گفتگو آپ حضرات کی خدمت میں آ چکی تھی. آج دو اہم باتوں کی طرف ہم روشنی ڈالیں گے، وہ ہے اسلام اور ایمان. دونوں چیزیں کیا ایک ہیں، کیا دونوں الگ الگ ہیں؟ اس پر انشاءاللہ کوشش کریں گے تسلی بخش اس کا جواب آ جائے، اس کی وضاحت آ جائے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جب انسان کی شکل میں آئے، آدمی کی شکل میں آئے، تو پھر ایک سوال، جو پہلا سوال کیا وہ یہ تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال یا محمد اخبرنی عن الاسلام. پوچھا کہ اے محمد اسلام کے تعلق سے بتائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ. کہ اسلام تو یہ ہے کہ آپ گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. وتقیم الصلاۃ، نماز قائم کریں. وتؤتی الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کریں. رمضان کے روزے رکھیں اور بیت اللہ پر تک پہنچنے کا کوئی راستہ ہو تو اس کا حج ضرور کریں. یہ بات بیان فرمائیں. تو جو پہلی بات ہے اسلام کے تعلق سے وہ یہ ہے، کلمہ شہادت ہے. کہ پہلے تو اسلام یہ ہے کہ گواہی دینا اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. There is no God except Allah. Testimony to the oneness of Allah. اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا. دوسری بات جو بیان فرمائی وہ ان محمد رسول اللہ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنا ہے. ایک کلمہ ہے، اس کے دو جز ہیں. ایک جز وحدانیت پر مشتمل ہے، دوسرا جز رسالت پر مشتمل ہے. کیونکہ یہ اسلام کی بنیاد ہے، یہ اصل چیز ہے. جو بنیاد ہے اس کی جڑ ہے. اس کے بغیر آدمی آگے بڑھ ہی نہیں سکتا. جب تک اسلام کے اندر یہ چیز نہ ہو، اللہ کی وحدانیت کا اقرار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار، یہ وہ چیز ہے جب تک یہ بندے کے دل و دماغ میں نہ ہو، بندے کی زبان پر نہ ہو، آگے کا کام بڑھ نہیں سکتا، کام آگے بڑھ نہیں سکتا. کیونکہ لا الہ الا اللہ میں جو بات بیان کی گئی ہے کہ جو بندگی کے لائق ہے، جو عبادت کے لائق ہے، جس سے مانگا جائے، جس سے پوچھا جائے اور جس کی عبادت کی جائے، جس کو معبود حقیقی مانا جائے، ضرورتیں جس سے مانگی جائیں، حاجتیں جس سے پوری ہوتی ہیں، اس کے سامنے گڑگڑایا جائے، وہ ایک ہی ذات ہے، وہ ہے اللہ رب العالمین کی ذات. There is no God except Allah. کہ کوئی معبود نہیں، کہ اللہ کی وحدانیت میں کسی کو شریک کر ہی نہیں سکتے. اگر کوئی کہتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی معاذ اللہ اس کی وحدانیت میں، اللہ رب العالمین کی بادشاہت میں کوئی شریک ہے، تو پھر اس کا اسلام سے تعلق نہیں ہو سکتا. کیونکہ بیسکس آف اسلام ہے، فنڈامنٹلز آف اسلام ہے. جب تک ان چیزوں پر گہری نظر نہیں ہوگی تو پھر اسلام کی بنیاد ہل جائے گی. تو یہ بنیاد ہے جو اسلام کے متعلق بیان فرمائی کہ یہ گواہی دینا ہے زبان سے بھی اور دل سے بھی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. کوئی معبود نہیں کہہ کر خاموش بیٹھنا نہیں ہے، بلکہ عبادت کس طرح کرنی ہے. عبادت کی 4 شکلیں یہاں پر بیان کی. وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، یہ اسلام کی ایک صورت ہے کہ تم نماز قائم کرو، نماز قائم رکھو. وَتُؤْتِ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو. وَتَصُومَ رمضان، رمضان کے روزے رکھو اور بیت اللہ کا حج کرو. یہ اسلام کی بنیادیں ہیں، یہ اسلام کی بنیادیں. دوسرے حدیث میں اس کو اسی طرح کہا گیا، بنی الاسلام علی 5، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی. اس کے اندر یہ ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا. یہی جو 5 چیزیں یہاں پر بیان کی گئی، وہاں پر بھی یہ 5 چیزیں ایک دوسری حدیث میں بیان کی گئی. اور جو کلمے کا جو پہلا لفظ ہے لا الہ الا اللہ، یہ بنیاد، یہ حیثیت رکھتا ہے. اور حدیث پاک میں آیا ہے ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں. الایمان بضع و 70 شعبہ فافضلها قول لا الہ الا اللہ. کہ ایمان کے 70 سے زیادہ برانچز ہیں، شاخیں ہیں، شعبے ہیں. ان میں سب سے افضل، سب سے برتر، سب سے اعلیٰ، سب سے ارفع جو کلمہ ہے وہ لا الہ الا اللہ. اور اسی طرح دوسری حدیث میں افضل الذکر لا الہ الا اللہ،
کہ ذکر میں سب سے افضل ترین ذکر لا الہ الا اللہ کا ورد ہے، لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے۔ تو اس کی اہمیت کیوں ہے، اس کی فضیلت کیوں ہے؟ اسی لیے کہ اس کے اندر وحدانیت ہے۔ وحدانیت کا کیا معنی ہے؟ دیکھیں، واحد یہ عربی لفظ ہے، واحد کے معنی آتا ہے ایک، توحید کے معنی آتے ہیں کسی کو ایک تسلیم کرنا۔ اب جو اللہ کو ایک معبود تسلیم کرتا ہے اس کو کہتے ہیں توحید، وحدانیت۔ تو یہ وحدانیت کی ڈیفینیشن ہے۔ اور رسالت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننا۔ اس کے اندر دو چیزیں، ایک ہے رسول کو رسول ماننا، دوسری چیز ہے آخری رسول ماننا۔ یہ بہت اہم چیز ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم رسول مانیں، اگر آخری رسول نہ مانیں تو پھر ہمارا ایمان خطرے میں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے صاف بیان فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ یہ بات صاف بیان فرمائی کہ خاتم النبیین ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی جگہوں پر یہ بات بیان فرمائی کہ ختم بی النبیون، کہ نبیوں کی جو مہر ہے مجھ پر لگائی گئی، یعنی مجھ پر اختتام ہوا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغمبر ماننا ہے، دوسری چیز کے اندر ہے آخری نبی ماننا ہے۔ یہ دو چیزیں بنیادی حیثیت رکھتی ہیں۔ جب تک یہ چیز نہیں ہوگی پھر صحیح معنوں میں اسلام نہیں آئے گا۔ تو یہ اسلام کی چند باتیں تھیں جو آپ حضرات کی خدمت میں بیان کی گئی۔ اب ایمان کیا ہے؟ ایمان کے متعلق سوال کیا، فاخبرنی عن الایمان۔ اصل یہ موضوع بہت زیادہ وقت طلب ہے، لیکن ہم اتنا وقت نہیں لیں گے، مختصر انداز میں اس پر بہت ساری باتیں ہوں گی کہ اسلام کی اصل مراد کیا ہے، ایمان کے معنی کیا ہے، دونوں میں فرق کیا ہے۔ بہت سارے اس میں فروق محققین نے، محدثین نے بیان فرمائے ہیں، وہ پھر بہت زیادہ ہو جائے گا، اس لیے ہم جو اس میں سے بنیادی چیز ہے اس کو انشاءاللہ آپ حضرات کی خدمت میں رکھیں گے۔ تو یہاں پر ایمان کے متعلق سوال کیا جبریل امین نے، فاخبرنی عن الایمان، ایمان کے متعلق بیان فرمائیں کیا ایمان ہے؟ تو یہاں پر بیان کیا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ یہاں پر یہ بات بیان فرمائی کہ ایمان یہ ہے کہ آپ یقین رکھیں اللہ پر، آپ ایمان رکھیں اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اور قیامت کے دن پر، اچھی تقدیر پر اور بری تقدیر پر بھی آپ ایمان رکھیں۔ یہ ہے ایمان۔ دیکھیں، اسلام اور ایمان، اسلام کا تعلق ظاہری چیزوں سے، ایمان کا تعلق اندرونی چیز سے۔ ایمان کا تعلق دل سے ہے، اسلام کا تعلق ظاہری عبادت سے ہے، ظاہری چیز سے۔ تصدیق قلبی جس کو کہتے ہیں وہ ایمان ہے، اقرار باللسان، اقرار بالجوارح، یہ اسلام ہے۔ مثال کے طور پر ایمان کا تعلق دل سے ہے کہ ہم یہ یقین رکھیں، یہ عقیدہ رکھیں کہ اللہ ایک ہے، اس کے فرشتوں پر یقین رکھیں کہ اس کی نورانی مخلوق ہے، اس کے رسولوں پر یقین رکھیں کہ اللہ نے ہدایت کا ذریعہ بنا کر ان کو بھیجا ہے لوگوں کی رہنمائی کے لیے، اور آخرت کے دن پر ایمان رکھیں کہ دنیا میں جو کچھ ہم کر رہے ہیں ایک دن اس کا وہاں پر سوال جواب ہوگا، اس کا حساب ہوگا، یہ ہم ایمان رکھیں۔ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ، اور بندے کی اچھی تقدیر پر بھی ایمان رکھیں، جو چیز اگر ہمارے ساتھ اچھائی کے ساتھ پیش آ رہی ہے اس پر بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے، اور ہمارے ساتھ اگر مصیبت آ رہی ہے اس پر بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے، یعنی اس پر ہم بالکل مطمئن رہیں کہ یہ چیزیں اللہ رب العالمین کی طرف سے ہیں، کسی کو ہم دوش نہ دیں۔ تو یہ اس کا تعلق دل سے کہ رسول اللہ کو ماننا، اللہ کے فرشتوں کو ماننا، انبیاء کو ماننا، ان کی کتابوں کو ماننا، جو کتابیں نازل ہوئی کتابوں کو ماننا، آخرت کے دن پر ایمان رکھنا، اور اسی طرح اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھنا، اس کا تعلق دل سے۔ جب ایمان دل میں آتا ہے تو پھر اس کو ظاہری طور پر ہم ادا کرتے عبادات کے ذریعے، خاص کر نماز کے ذریعے۔ تو کیا بات معلوم ہوئی؟ اس میں بہت ساری تفصیل ہے جیسے کہ پہلے بیان کی گئی۔ تو اسلام کا تعلق بندے کے ظاہری اعمال سے ہے اور ایمان کا تعلق بندے کے دل سے ہے، اور یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ قرآن پاک کے اندر ایمان اور اسلام دونوں تقریباً عام طور سے ایک ہی معنی کے لیے استعمال کیے گئے ہیں۔ ڈکشنری میں اس کے الگ الگ معنی ہیں۔ اسلام کے اصل معنی آتے ہیں سرنڈر ٹو دا ول آف اللہ، کہ اپنے آپ کو بالکل کسی کے سامنے لا کر ڈال دینا، کسی کے سامنے لا کر اپنے آپ کو بالکل اس کا بنا کے رکھ دینا کہ وہ جس طرح کہے گا اس طرح کیا جائے۔ تو چونکہ مسلم بندہ اپنے خواہشات کو اللہ کے آگے ڈال دیتا ہے کہ اللہ نے
جس طرح چاہا اسی طرح ہوا، تو اسی لیے اس کو مسلمان کہتے ہیں۔ اسلام کا جو ڈیفینیشن ہے اصل ڈکشنری میں وہ ہے سرنڈر کرنا، اپنے آپ کو بالکل کسی کے تابع کر دینا، کسی کا حوالے کر دینا، کسی کے سپرد کر دینا، یہ کہتے ہیں اسلام۔ تو بندہ عبادت کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے تو اسی طرح اس کو بجا لا رہا ہے، اس لیے اس کو مسلمان کہتے ہیں۔ اور مومن جو صحیح طور سے اپنے دل سے اللہ رب العالمین کو ماننے والا ہے تو پھر وہ مومن کہلائے، وہ مومن کہلائے۔ اور اہم بات یہ ہے کہ اسلام اور ایمان دونوں لازم اور ملزوم چیزیں، لازم ملزوم کا مطلب دونوں ضروری ہیں، ایک کو دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں، اس کو جدا کیا ہی نہیں جا سکتا۔ اسلام اور ایمان یہ دونوں بہت اہم چیزیں ہیں۔ ظاہر میں اسلام ہے، اگر اس کا کنیکشن، اس کا تعلق باطن سے نہیں ہے تو پھر یہ منافقت ہے۔ منافقت کیا ہے کہ اندر کچھ ہو باہر کچھ ہو۔ تو اسلام ہم عبادت تو کر رہے ہیں لیکن ایمان ہی ہمارے دل میں نہیں ہے تو پھر وہ اسلام معتبر، وہ اسلام مکمل نہیں، اور وہ ایمان ہی معتبر نہیں ہے، وہ ایمان ہی معتبر نہیں۔ جب تک ایمان نہ ہو اسلام معتبر نہیں۔ اگر دل میں یقین نہ ہو، ہم لاکھ عبادات کرتے رہیں، لاکھ خیرات کرتے رہیں، لیکن وہ صحیح معنوں میں قبول نہیں، کیونکہ دونوں لازم ملزوم چیزیں ہیں۔ دل سے یقین بھی رکھنا ہے، کیونکہ جب دل میں یقین ہوگا تبھی جا کر وہ آدمی کو اعمال پر آمادہ کرے گا۔ یہ دونوں کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ تو اسلام اپنے خواہشات کو بالکل اللہ کے سامنے لا کر ڈال دینا، یا اپنے آپ کو اللہ کے سامنے لا کر اللہ کے حوالے کر دینا، اللہ کے سپرد کر دینا۔ اور ایمان کا جو تعلق ہے وہ دل کی کیفیت سے۔ تو ایک جملے میں ہم اس کو اس طرح ادا کر سکتے ہیں کہ اسلام یہ عبادات کا نام ہے اور ایمان یہ اعتقادات کا نام ہے، یعنی عقیدے کا نام ایمان ہے، عبادت کا نام اسلام ہے۔ یہ اگر ہم تعریف یاد رکھیں تو انشاءاللہ بہت ساری چیزوں سے، بہت ساری چیزیں اس کے ذریعے حل ہو سکتی ہیں۔ اور یہاں پر جو عبادات کی بات آئی، اسلام کی بات آئی، تو یہاں پر سب سے پہلی چیز جو بیان کی گئی وہ تقیم الصلاۃ، نماز قائم رکھنے کی طرف توجہ دی گئی۔ اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ حضرات کی خدمت میں نماز کی فضیلت کے تعلق سے، نماز کی اہمیت کے تعلق سے بہت ساری باتیں آئیں۔ تو آج بھی ایک بات یہ ہے کہ نماز کی اہمیت اتنی اور ایسی ہے کہ نماز کسی کے لیے معاف نہیں ہے۔ جب بندہ عاقل بالغ ہو جاتا ہے تو پھر وہاں سے اس کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور اس کی پریکٹس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ جب بچے 7 سال کے ہو جائیں ان کو نماز کا حکم دو، اگر 10 سال کی عمر میں وہ نماز کی پابندی نہ کریں ان کی تنبیہ کرو۔ یہاں تک بات کہی گئی ہے کہ بچوں کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا اچھا رویہ ہوا کرتا تھا، بڑا مشفقانہ، لیکن جب بات نماز کی آئی تو آپ نے بڑی سختی سے کہا کہ 7 سال کی عمر میں حکم دو، 10 سال کی عمر اگر پابندی نہیں کرتے تو ان پر ان کی تنبیہ کی جائے، ان کی اس پر کلاس دی جائے۔ یہ بات بیان کی اسلام، اور اس کے متعلق بہت سی فضیلتیں ہیں، بہت اہمیت کی چیز ہے۔ اور جو نماز نہیں پڑھتے ہیں، پابندی نہیں کرتے ہیں، اس کے متعلق یہ بات بیان کی گئی کہ اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز، صحیح حدیث کہ دیکھیں ہم کس حال پر، کس جگہ پر ہم کھڑے ہیں۔ اور دوسری اہم بات جو غلط فہمی عام طور سے ہمارے معاشرے میں ہے کہ دیکھیں نماز 5 وقت فرض ہے دن میں اور کمپلسری ہے، یہ ادا کرنا ہی کرنا۔ ایسا نہیں ہے کہ وقت نہیں ملا تو نہیں پڑھے تو نماز معاف ہو گئی، ایسا نہیں ہے۔ اگر کوئی نماز چھوٹ جاتی ہے تو اس کی قضا کرنا ضروری ہے۔ جس طرح قرض بندہ لیتا ہے اس کا ادا کرنا ضروری ہے، نماز قضا ہو جاتی ہے تو پھر اس کا ادا کرنا یہ قرض ہے بندے کے۔ بندہ یہ کہہ کر کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، اب نماز نہیں پڑھے گی، اللہ سے معاف کرنے والا ہے۔ بھائی اللہ جو معاف کرنے والا ہے، ایک طرف اللہ غفور الرحیم ہے تو دوسری طرف اللہ قہار بھی ہے۔ اللہ ایک طرف غفار ہے تو دوسری طرف قہار بھی ہے۔ تو اس طرف بھی ہماری توجہ ہونی چاہیے، جہاں اللہ رب العالمین معاف درگزر کرنے والا ہے وہاں پر اللہ رب العالمین دوسری جگہ پر اللہ اس سے عزیز انتقام بھی لینے والا ہے، وہ شدید العقاب، وہ انتقام بھی لینے والا ہے۔ دونوں چیزوں کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے۔ نمازوں کے تعلق سے خاص کر ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کی خدمت عرض ہے کہ جو نمازوں کے تعلق سے کوتاہی، غفلت ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہے، نہیں ہونا چاہیے اس طرح کی چیزیں۔ نماز 5 وقت کی ہے، نمازوں کی پابندی کریں اور دوسروں کو بھی کرانے کی کوشش کریں۔ جو بندہ 5 وقت کی نماز پڑھے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا حدیث پاک میں کہ اللہ رب العالمین اس کو 50 نمازوں کا ثواب دیں گے۔ 5 نمازوں کا جو اہتمام کرے گا 50 نمازوں کا ثواب دیں گے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ ایسا نہیں کہ اگر کام میں مصروف ہیں نماز معاف ہو گئی، ایسا نہیں۔
کام میں سے وقت نکال کر نماز کو جانا ہے. اگر نہیں جا سکے، نماز چھوٹ گئی تو پھر جماعت سے چھوٹ گئی تو پھر انفرادی طور پر اس کو ادا کریں، لیکن نماز کسی حال میں چھوڑنے کی، ترک کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہ بات ہم اچھی طرح ذہن نشین کر لیں. اس کو بار بار ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ نمازوں کے تعلق سے ایک معاشرے کے اندر بہت ہی بے راہ روی چل رہی ہے، بہت کوتاہی چل رہی ہے، غفلت چل رہی ہے. غفلت دور ہونی چاہیے. یہ غفلت ہمیں لوگ دور کر سکتے ہیں کہ گھر گھر جا کر ہم اس کی تشکیل کرتے رہیں، نمازوں کی دعوت دیتے رہیں، نوجوانوں کا ذہن بناتے رہیں. انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ سب لوگ نمازی بن جائیں گے. تو آج دو باتیں آپ حضرت کو بتائی، ایمان اور اسلام. یہ دونوں بنیادی طور پر تو ایک ہی چیز ہے. ایک ہلکا سا فرق یہ ہے کہ اسلام کا تعلق ظاہری عبادات سے ہے اور ایمان کا تعلق نزدیک دل سے ہے، اعتقاد سے. تو یہ دو باتیں ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے. انشاءاللہ اگلے ہفتے احسان کے متعلق اور باتیں انشاءاللہ آئیں گی جو آپ حضرات کی خدمت میں بیان کی جائیں گی. آج کے لیے اتنا کافی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.